بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ تو ایپیسوڈ نمبر 1 پارٹ 2 غربت و محرومی والے ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے جی۔ ہماری بات اینڈ ہوئی تھی پارٹ 1 میں کہ اگر آپ دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں گے تو تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے، ایک ایسی بات ہے جس کو اگر آپ سمجھ لیں تو شاید آپ کی زندگی کے بہت سارے مسائل، اور شاید ہر انسان کے ایسے مسائل جو کہ اس نے کبھی سوچے نہیں، جو اس کو کبھی پتہ نہیں ہے، جو کہ ناگہانی آفات کے طور پہ آ سکتے ہیں، وہ سب کے سب حل ہو سکتے ہیں صرف اس ایک پوائنٹ کے اوپر کہ اگر آپ کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کریں۔ آسانی آپ کس طرح سے پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے بہت دفعہ یہ بات ڈسکس کرتی ہوں لوگوں سے کہ کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی پیسوں کے ذریعے سے مدد کریں، کوئی آپ کے پاس رقم ہو اور آپ اس کی رقم سے مدد کر دیں، ضروری نہیں ہے یہ۔ دیکھیں، آپ کے آسانی پیدا کرنے کا مقصد یہ بھی ہے، آپ سمجھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کی بیٹھ کے بات سنیں، آپ اس کو امپورٹنس دیں، یا آپ کسی انسان کی زندگی میں ایک ایسا پر اعتماد شخص بن جائیں کہ وہ انسان آپ سے اپنی بات ڈسکس کر سکے، اعتبار کر سکے آپ پہ، اور آپ اس کی باتوں کو ایک راز کے طور پہ، ایک امانت کے طور پہ اپنے پاس سیو رکھ سکیں، اس کو ایک بہترین مشورہ دے سکیں۔ ایک بہترین مشورہ دینا یہ بھی آپ کے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، یہ بھی ایک آسانی کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ نے اس کو کیا کیا ہے کہ آپ نے اس کی تسلی باندھی۔ کچھ نہیں بھی کر سکتے نا، آپ اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کو ہمت دیں، آپ انسان کو ہمت اور حوصلہ دیں۔ اگر آپ یہ دیں گے تو شاید آپ کی ہو سکتا ہے اس حوصلے اور ہمت سے اس سامنے والے شخص کے اندر وہ تمام کی تمام چیزیں جس سے وہ گزر رہا ہے اس کو برداشت کرنے کی، یا اس کا سامنا کرنے کی کوئی بھی، آپ سمجھ لیں کہ ذرا سی بھی اس میں ہمت پیدا ہو گئی تو اس کا آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ وہ آسانی ہے جو اللہ تعالیٰ ایسے کاؤنٹ کرتا ہے اور ایسے طریقوں سے پھر آپ کو ریٹرن میں ملتا ہے کہ جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوتی۔ دنیا حیران ہوتی ہے کہ بھئی اس بندے کا تو کام کیسے بن گیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، یا اس یہ کام تو نہ ہونے کے برابر تو اس بندے کا کام ہو کیسے گیا ہے۔ وہ پھر اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آسانیوں کو آپ کی راہ میں، آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے ان فیصلوں کے اندر لے کر آتا ہے جو کبھی آپ نے سوچی بھی نہیں ہوتی ہے، اور ایسے طریقوں سے لے کے آتا ہے جس کو انسان کبھی جان بھی نہیں سکتا۔ یقین کریں کہ یہ چیزیں صدقہ جاریہ کے طور پہ کام آتی ہیں، آپ کے اولاد کے آگے آ سکتی ہیں، آپ کی وہ اولاد آپ کے لیے نیک ثابت ہو سکتی ہے۔ صالح اولاد جو ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل کے دور میں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک صالح اور نیک اولاد بنائے بھی اور ان کو عطا بھی کرے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ دوسروں کی مدد کر کے بھی کر سکتے ہیں، دوسروں کی باتیں سن کے کر سکتے ہیں، ان کو حوصلہ دے کے، ان کو تسلی دے کے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ مدد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے پیسے سے مدد کریں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں اپنی زندگی میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں دیکھیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے دوستوں، اپنے احباب میں دیکھیں، آپ کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو کسی ایک ایسے بندے کی تلاش ضرور ہوتی ہے کہ وہ اسے اپنی ساری باتیں کہہ سکے، اپنے سارے دن میں جو بھی اس کے اوپر گزرا ہے وہ اسے ڈسکس کر سکے۔ اگر آپ کسی کی زندگی میں ایک ایسا فرد اور ایک ایسا بندہ بن سکتے ہیں، ایک ایسا شخص بن سکتے ہیں، تو اس سے بڑی اور کوئی نعمت کی بات نہیں ہے، یہ صدقہ جاریہ کے طور پر ہے۔ یقین کریں کہ آپ کے آنے والے جتنے بھی مسائل ہوں گے جن کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، وہ آپ تک پہنچنے سے پہلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی رحم دل ہے اور اتنے رحم کرنے والی ذات ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں آپ کے پاس الرحمن بھی آتا ہے اور رحیم بھی آتا ہے۔ تو الرحمن اور رحیم میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھئی اس کی تفسیر کیا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جی، رحمان کا مطلب یہ کہ تعالیٰ کی رحمان جو صفت ہے وہ صرف اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت سے ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس کو خدا مانتے ہیں، جو اس کو ایک اللہ مانتے ہیں، اپنا رب مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو اپنا پروردگار مانتے ہیں۔ لیکن رحیم کی صفت سے وہ ان لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے جو اس کو خدا نہیں مانتے، جو اس کو رب نہیں مانتے، جو اس کو پروردگار نہیں مانتے۔ یعنی کہ رحمان کی تو عادت ہی وہ ہے، رحمان کی صفت کا آپ سمجھ لیں کہ وہ اس صفت سے عطا کرتا ہے جن کا وہ رب ہے۔ لیکن جو شخص ان کو اپنا رب نہیں مانتا، اس کی ذات کو اپنا پروردگار نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم ہے ان کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتی ہے، پھر موقع دیتی ہے، پھر موقع دیتی ہے کہ شاید اب وہ سنبھل جائیں۔ تو یقین کریں یہی بات میری اور آپ کے جیسے انسانوں کے لیے بھی ہے۔ ہم بے شک اسے اپنا رب اور پروردگار مانتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کیسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں کچھ ایسی زیادتیاں اور ایسے ظلم کر جاتے ہیں کہ جن کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس اگر پلٹ کے آئے گا تو اس کو کس طرح سے فیس کریں گے۔ اگر پلٹ کے آ جائے تو سوچیں، اگر وہی آپ کی ظلم و زیادتی جو آپ کسی دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اگر آپ کے ساتھ آ جائے، پلٹ کر آ جائے، تو آپ اس کو کیسے فیس کریں گے؟ کیا آپ اس کو برداشت کر سکیں گے؟
اور جب بھی آپ کا کیا آپ کے آگے آتا ہے تو یقین کریں وہ بہت مشکل انداز میں آتا ہے، پھر اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، تو کوشش کریں کہ آپ دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ بہرحال جو محرومی کی اور غربت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل کی جو عورت ہے وہ آپ اس لیے بھی یہ چیزیں فیس کر رہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈپینڈنٹ ہے، ایک چاہے وہ بچی ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، چاہے وہ کسی کی بیوی ہے، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ کہ اپنی ڈپینڈنسی کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں فیس کر رہی ہے، بہت ساری اسٹرگل سے گزر رہی ہے۔ کس چیز کو لے کے ڈپینڈنٹ ہے؟ اگر میں مثال لوں ایک بچی کی تو وہ شاید اس لیے ڈپینڈنٹ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہو سکتی، اس طرح سے ڈیسیجنس نہیں لے سکتی جس طرح سے اس کی فیملی میں بڑے ہونے والا ایک بھائی لے سکتا ہے، شاید وہ لڑکی نہیں لے سکتی، یا اس کی ڈیسیجنس کو یا اس کی چیزوں کو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو مرد ہے وہ باہر جاتا ہے وہ باہر کی دنیا کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، جیسے آپ گاڑی سیکھتی ہیں، بہت ساری خواتین جو ہیں وہ گاڑی سیکھ رہی ہوتی ہیں تو خواتین کے بارے میں ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ جی ان کو شاید صحیح ڈرائیونگ نہیں کرنی آتی ہے، وہ شاید ڈر ڈر کے ڈرائیونگ کرتی ہیں، اور جو اس کے مقابلے پہ جو اگر کوئی 18-19 سال کا لڑکا بھی ڈرائیو کر رہا ہوگا تو وہ بہت میچور اور بہت کانفیڈینس کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر ایسی ایک ایزمپشن کریٹ ہوئی ہے تو وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ جب آپ نے بچپن سے لے کے اتنے سال ایک عورت کو، اگر ایک عورت نے 28-29 سال کی زندگی میں جا کے 30 یا 32 سال کی عمر میں جا کے جو ہے اس نے گاڑی چلانا سیکھی ہے، وہ روڈ پر آئی ہے گاڑی لے کے، تو آپ سوچیں کہ آپ نے زندگی کے 30-32 سال اس کو روڈ سینس دی ہی نہیں تھی، کہ وہ بچپن میں اسی طرح سے سائیکل چلا کے گلی میں جایا کرتی تھی جس طرح سے آپ کا بیٹا جایا کرتا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو تو 8 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر میں، چلو کہیں پہ بھی بہت ساری جگہوں پہ تو میں نے 5-6 سال کے بچوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ چیز لینے کے بہانے کسی بھی چیز کے لیے وہ روڈ پہ چلے جاتے ہیں، سائیکل چلا لیتے ہیں۔ اکثر میں نے 12 سال کے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ بائک چلا رہے ہوتے ہیں، آلدو یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ ان کو تو اس عمر میں جب وہ آپ روڈ پر گئے ان کو ٹریفک سینس آئی ہے، ان کو روڈ سینس آئی ہے کہ کون سی چیز کیسے ہینڈل کرنی ہوتی ہے، کیسے مینج کرنا ہوتا ہے۔ وہی لڑکا جو 12 سال کی عمر میں بائک لے کے روڈ پر آ گیا تھا، وہ اب اگر 20 سال کی عمر میں بھی یا 22 سال کی عمر میں جا کے گاڑی چلاتا ہے تو وہ دیکھیے نا، نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت میچور ہوگا، بہت بہتر طریقے سے گاڑی چلا رہا ہوگا بنسبت اس عورت کے جو 32 سال کی عمر میں گاڑی لے کر آئی ہے اور وہ فرسٹ ٹائم روڈ پر آئی ہے، اس کے پاس تو روڈ سینس ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ کمپیریزن تو آپ نے خود ڈالا بیچ میں۔ اگر یہی چیز لڑکی کو پہلے آپ نے سکھائی ہوتی تو اس 32 سال کی عمر میں اس میں اتنا ہی کانفیڈینس ہوتا، وہ اتنی ہی اچھی گاڑی چلا رہی ہوتی، یا وہ اتنا ہی اچھا لوگوں کو ڈیل کر رہی ہوتی کہ جو اس کو ڈاج کر کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ صرف ایک فرق ہے جو کہ بہت انیشیل بیسس پہ آپ کے گھروں سے سٹارٹ ہوتا ہے، بہت پرائمری لیول پہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ چیز سمجھنی ہے، ہم لوگوں نے، ہماری عورت میچور ہے، ہماری عورت پڑھی لکھی ہے، ہماری عورت ہر چیز سنبھال لیتی ہے، بہت اچھی مینج کرتی ہے، خاندان کو بہت اچھا مینج کرتی ہے، نبھاتی بہت اچھا ہے، سب کچھ بہت اچھا کرتی ہے، لیکن آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں ڈیپینڈنٹ بنا کے رکھا ہے۔ میری بات ان عورتوں سے بھی ہے، ان خواتین سے بھی ہے جو کہ فائنینشلی بھی کماتی ہوں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ڈیپینڈنٹ ہے۔ کیوں ڈیپینڈنٹ ہے؟ کوئی اگر بیوی ہے تو وہ شاید بچوں کی وجہ سے کسی ایسے رشتے میں ڈیپینڈنٹ ہے، ایسے رشتے میں مجبوری کے طور پہ رہ رہی ہے کہ جہاں وہ رہنا نہیں چاہتی، ان لوگوں میں رہ رہی ہے جہاں وہ رہنا نہیں چاہتی، جہاں اس کی قدر نہیں ہے، جہاں اس کی امپورٹنس نہیں ہے۔ دیکھیے چھوٹی سی مثال دوں کہ کہیں آپ جاب کرتی ہیں اور کہیں جاب کرنے کے لیے آپ کے پاس ماحول صحیح نہیں ہے، آپ کو ورک پلیس ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کہیں لوگ کتراتے ہیں، آپ کا باس اچھا نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فوراً اگلی جاب کے لیے کہیں اپلائی کرتی رہتی ہیں کہ جہاں بہتر ماحول ملے گا، بہتر جگہ ملے گی، ہم وہاں سوئچ کر جائیں گے۔ لیکن یہ آپشن آپ کے پاس گھر والوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، یہ آپشن آپ کے پاس اپنی شادی شدہ لائف کے لیے نہیں ہوتی۔ آپ کو اگر سسرال اچھا نہیں ملا، آپ کو شوہر اچھا نہیں ملا، آپ کو اگر ارد گرد کے لوگ اچھے نہیں ملے، تو آپ کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح کی چوائس میں چینج کر سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ڈپینڈنسیز آتی ہیں، وہاں پہ سب سے بڑی ڈپینڈنسی یہ آتی ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں وہ اپنے ہی آپ کو اس طرح سے مجبور کرتی ہیں رہنے کے لیے کہ شاید بہت ساری بیٹیاں اپنے ماں باپ کو سوچ کے رہ رہی ہوتی ہیں کہ یار میرے ماں باپ جو ہیں وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے یا وہ اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے، لیکن صرف کس لیے؟ یہی اگر وہ اتنی، آپ سمجھ لیں کہ انڈیپینڈنٹ ہو، اس دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف آپ کے پاس ایک فائنینشیل انکم صحیح ہونی چاہیے، آپ کی انکم اچھی ہو۔ انکم اچھی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسکلز ہوں اور آپ پڑھی لکھی ہوں۔ اگر آپ کسی بھی وجہ سے اپنی پڑھائی مکمل نہیں کر سکی ہیں تو پھر کوئی اسکل حاصل کریں،
آج کل ای کامرس کا دور ہے، آن لائن کا دور ہے، یہ چیزیں آپ کی غربت اور آپ کی محرومی دونوں ختم کر دیں گی۔ موبائل تو سب کے پاس ہوتا ہے، ایک موبائل فون سب کے پاس ہے، سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ سب کا بنا ہوا ہوتا ہے، تو سوشل میڈیا پہ آپ جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اسپینڈ کر رہی ہیں، وہ کیوں نہ آپ اس طرح سے اسپینڈ کریں کہ اس 1 گھنٹے کو اسپینڈ کرنے کے آپ کو پیسے ملیں۔ آپ اسے پیسہ کما رہی ہوں، اس آدھے گھنٹے کے لیے آپ پیسہ کما رہی ہوں۔ آج آپ 1 گھنٹے سے کمانا شروع کریں گی، کل کو آپ کو 3 گھنٹے مل جائیں گے، لیکن کس لیے؟ جب آپ کے پاس یہ چیز آئے گی تو ہی آپ سمجھیں گی کہ وہ جو آپ کی ڈپینڈنسی تھی، وہ جو آپ کی ایک غربت محرومی کا ایلیمنٹ تھا، وہ آپ کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ تب آپ فیصلے کر سکیں گی، آپ اپنی زندگی کو جی سکیں گی، آپ اپنے لیے کچھ اپنے بچوں کا سوچ سکیں گی۔ اگر آپ ایک بیوی اور آپ کسی مجبوراً کسی رشتے میں رہ رہی ہیں تو آپ سوچ سکتی ہیں۔ صرف کس لیے؟ اگر آپ کو یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ صرف پیسہ ہی کچھ سب کچھ نہیں ہوتا، تو یقین کریں آج کے دور میں پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے دیکھا ہے، میں نے بہت سارے خاندانوں کو ایسے دیکھا ہے، میں بہت ساری فیملیز کو ایسے دیکھا ہے جہاں پہ سگے رشتے ایک دوسرے کو نہیں مانتے، سگے رشتے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ وہ ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ایک گھر میں رہتے ہوئے ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی فیملی کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، ان کے بچوں کو دھتکار رہے ہوتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک ایسی فیملی ہوتی ہے کہ جس کا گھر کا مرد جو ہے وہ اچھا کما نہیں رہا ہوتا۔ یقین کریں، اور جب وہی مرد ایک اچھا کماؤ پتر بن جاتا ہے یا ایک اچھی انکم جنریٹ کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر اسے کی آؤ بھگت ہوتی ہے، اس کی فیملی کی آؤ بھگت ہوتی ہے، پھر اس کی بات سنی جاتی ہے، کل کو جس بچے کی بات کی امپورٹنس نہیں ہوتی، پھر اسی شخص کی ایک امپورٹنس ہوتی ہے بات کی۔ کہیں نہ کہیں اگر آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں اس چیز کو، تو ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی پیسہ انوالو ہے۔ آپ کا فزیکل نالج کا ہونا، ٹھیک ہے، فزیکل نالج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کو پیسہ کیسے آئے گا، اور پیسہ کس طرح سے خرچ کرنا ہے، اور پیسے سیو کس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں فزیکل نالج۔ کہ فائنینشیل ایشوز جتنے بھی ہیں، فائنینشیل ڈیلنگس جتنی بھی ہیں، اسٹیٹسز جتنی بھی ہے، وہ سب آپ کو آنی چاہیے۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں، ان سب چیزوں کو جنریٹ کروا سکتی ہیں، اور اگر نہیں تو بھی سیکھیں اپنے آپ کو ان محرومیوں سے نکالنے کے لیے جن محرومیوں کو آپ ڈیزرو نہیں کرتی، ان چیزوں سے نکالنے کے لیے، اس غربت سے نکالنے کے لیے جو آپ نے اپنے لیے چوز نہیں کی۔ دیکھیں، میں بہت اچھی آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ غریب پیدا ہونا آپ کے بس میں نہیں تھا، آپ غریب پیدا ہوئی ہیں یہ آپ کے بس میں نہیں تھا، لیکن آپ غریب مر جائیں یہ چیز آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غریب مرنا یہ آپ کے بس میں تھا کہ آپ اس کو بدل سکتی تھی، اپنی قسمت بدل سکتی تھی، اپنی آپ حالات کو بدل سکتے تھے، آپ اپنی ہر طرح کی روٹین کو، چیزوں کو، ہر طرح کی چیزوں کو آپ بدل سکتی ہیں۔ یہ سب آپ کے اپنے اختیار میں ہے، صرف استعمال آپ نے کرنا ہے، اور یہ سب کچھ تب ہوگا جب آپ کو اپنے حقوق کی آگاہی ہوگی۔ یو ہیو ٹو بی اویئر آف یور رائٹس، یو شوڈ نو کہ آپ کے رائٹ کیا ہیں، کیا حقوق ہیں آپ کے، کیسے استعمال کرنے ہیں، کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، کب استعمال کرنے ہیں، کہاں پہ بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ جب آپ کو ان حقوق کے بارے میں آگاہی ہوگی، اویئرنیس ہوگی ان سب چیزوں کے بارے میں، تو پھر آپ بہتر طور پہ اپنی لائف کے اندر ڈیسیجنس لے سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہوا کہ آپ کے ساتھ کیے گئے فیصلے جو ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ چیز آپ کو معلوم ہوگی۔ تو یہ چیزیں ان سب چیزوں کے لیے ضروری ہے بہت زیادہ کہ آپ اویئرنیس، سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، اس اویئرنیس جب آپ کو آ گئی ہے تو پھر آپ نے اپنے اندر یا اپنی زندگی میں کس طرح سے چینج لے کے آنا ہے، آپ کی لائف میں کون سے ایسے اسکلز ہونے چاہیے، آپ کے اندر کون سے ایسے اسکلز ہونے چاہیے جس سے آپ زندگی میں اپنی چیزوں کو بدل سکتی ہیں۔ فزیکل نالج کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انکم کیسے جنریٹ ہو سکتی ہے۔ میں نے بچیوں کو دیکھا ہے، بچیاں سارا ٹائم جو ہیں وہ ٹک ٹاک پہ اور دوسری ویڈیوز کو دیکھنے میں یا ریلس دیکھنے میں یا سب چیزوں کو کرنے میں ٹائم اسپینڈ کرنی، 3 گھنٹے۔ آپ اگر اپنا موبائل پہ، میں آپ لوگوں سے کہوں گی اپنا موبائل پہ آپ اپنی سیٹنگس کو کھولیں اور وہاں پہ جہاں ڈیجیٹل ویل بینگ کی آپشن ہے اس کو اوپن کریں اور چیک کریں اپنا اسکرین ٹائم، تو آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کتنی دیر فیس بک یوز کی ہے، کتنی دیر آپ نے ٹک ٹاک یوز کی، کتنی دیر آپ نے انسٹاگرام یوز کیا، یہ سب کچھ۔ تو اوور آل بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کا اسکرین ٹائم ان چیزوں کا، سوشل میڈیا کا 4 گھنٹے یا 4 گھنٹے سے زیادہ ہے، دین آئی وڈ کلیم یو، میں آپ کو شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بہت اچھا پیسہ کما سکتی ہیں۔ یو کین ارن، آپ اپنا سائڈ منی بنائیں اپنے لیے، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچوں کے لیے۔
کل کے دور میں کسی کو نہیں پتا کہ بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں تو کل کو کماتے ہیں کہ نہیں. آج کے دور میں کسی کے پاس نوکری نہیں ہے. لوگ پڑھے لکھے لوگوں نے پڑھائیاں کرنا چھوڑنے کی طرف رجوع کر لیا کہ چیزیں پڑھ کے ملتا ہے کیا ہے, نوکری تو ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیوں نہ آپ ایسا کریں گے, پہلے اپنے لیے کوئی ایسی چیز جنریٹ کریں جس سے آپ کی انکم جنریٹ ہو جائے. پھر جب آپ کی انکم جنریٹ ہو جائے تو آئی وڈ سجیسٹ یو کہ آپ کی غربت و محرومی کو دور کرے گی, اور نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کی نسلوں کی غربت و محرومی کو دور کرے گی. کہ آپ اپنے جو بچے ہیں, سپوز اگر آپ کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں, تو ہر بچے کے نام کا ایک سوشل میڈیا کا آپ اس طرح کا پیج بنائیں جہاں سے آپ اپنی انہی ریلس کو یا انہی ویڈیوز کو یا سپوز کسی بھی ولاگس کے کسی بھی چیز کے ذریعے سے یا کوئی آن لائن پروڈکٹس کے ذریعے سے, ای کامرس انڈسٹری کے ذریعے سے, کسی بھی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے آپ ان کے نام کی چیز لے کے اس کو بنا کے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب آپ بالکل اس کو چھوڑ دیں گے وہ بلاک ہی ہو جائے اکاؤنٹ. آپ اس کو آف اینڈ آن یوز کرتی رہیں, کوئی نہ کوئی چیز پوسٹ ڈالتی رہیں, کوئی نہ کوئی چیزیں ڈالتی رہیں, کوئی ایک آدھی چیز سیل کر دی, کچھ بھی کر دیا. جب آپ کی اولاد, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, جب وہ اتنی میچور ہو جائیں, شاید 17-18 سال کے ہو جائیں گے کہ وہ انہیں میٹرک یا ایف ایس سی تک وہ پہنچ گئے ہیں, میٹرک کر لیا, ایف ایس سی کر لیا یا ایف ایس سی تک پہنچ بھی گئے ہیں, تو آپ ان کو یہ اکاؤنٹ کے حوالے کر دیں. آپ کو کہیں کہ میں نے تمہارے لیے بنایا تھا, دس از دا بیسک. ٹھیک ہے, اب یہاں سے گرو آپ نے کرنا ہے. دے شوڈ لرن کہ انہوں نے اتنے بیسک سے کہاں سے کمانا اسٹارٹ کرنا ہے. اس سے آگے کی اپنی پڑھائی کا خرچہ وہ خود اٹھائیں, آپ کی ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے. ان ساری چیزوں کو کرنے میں یقین کریں, آپ کو نہ صرف سکون ملے گا, بلکہ آپ کو شروع کے دنوں میں شاید تھوڑا سا کیونکہ سمجھنے میں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں, چیزیں سیٹل ڈاؤن کرنے میں, کچھ سیٹنگس کرنے میں آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے, مہینہ لگ جائے. سپوز ہم پورا 1 مہینہ لے لیتے ہیں کہ آپ کو ایک ٹائم لگے, ایک ایفرٹ لگی ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں. بٹ بلیو می, ان دا سیکنڈ منتھ یو ول نو کہ دوسرے ہی مہینے آپ ایک چینج دیکھیں گی اپنے اندر. آپ کو لگے گا جیسے آپ اپنے لیے جی رہی ہیں, آپ کو لگے گا جیسے آپ نے زندگی کو جینا ہی اب شروع کیا ہے, آپ نے پہلی دفعہ ایک ایسا دن دیکھا ہے جس میں آپ ذہنی طور پہ سکون پر ہیں, اور جس میں آپ کو لگے گا کہ شاید آج سے آپ کی ایک انڈیپینڈنٹ لائف شروع ہو گئی ہے. میں اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ باقیوں سے رشتہ توڑ دیں, آپ رشتہ کسی سے نہیں توڑنا, آپ کے وہی ریلیشن چلیں گے, رشتہ چلیں گے, ایشوز وہی چلیں گے, سائڈ بائی سائڈ سب کچھ چلے گا آپ کا. لیکن صرف اس ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی سے آپ کے اندر بہت پازیٹیو چینج آئے گا, ایک ایسا پازیٹیو چینج جو کہ آپ کو جس کی آپ کو ضرورت ہے, جو آپ کو چاہیے, جو آپ کی ریکوائرمنٹ بن گئی ہے, وہ آپ کو چاہیے ہی چاہیے. تو آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے, اپنا ایک اس طرح کی ایکٹیویٹی کو شروع کریں. چاہے آپ کے پاس سپوز کوئی اچھا مہنگا موبائل نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کی میموری اتنی اچھی نہیں ہوگی کہ آپ کوئی بھی چیز طرح کی بنا سکتی ہیں, تو آپ کوئی اور چیز اسٹارٹ کر لیں. کسی کی سلائی اچھی ہو سکتی ہے, کسی کو ہاتھ سے کڑھایا ہوا کام زیادہ اچھا کرنا آتا ہے, کسی کی کوکنگ بہت اچھی ہو سکتی ہے, کسی کو چیزیں سیٹ کرنا کسی کو اپنا کمرہ خوبصورت بنانا بہت اچھا لگتا ہوگا یا اس نے بنایا ہوا ہوگا. وائی ڈونٹ یو جسٹ ڈو دیٹ تھنگ کہ آپ اس کو پوسٹ کریں اور آپ اس سے یا اس سے کسی بھی طرح سے یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں. آپ لوگ بے شک کمنٹ میں اپنا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ یا اپنے کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہے آپ کی اسکل آپ کے اندر ہے اور آپ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتی ہیں, اس چیز کے لیے آپ اس کو کمنٹ میں یہاں پہ لازمی مینشن کریں. تو آئی وڈ سجیسٹ یو کہ آپ اس اپنے اسکل کو یا اپنے ٹیلنٹ کو یا اپنے اس پوائنٹ کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے انکم جنریٹ کر سکتی ہیں. آئی ول ڈیفینیٹلی ہیلپ یو آؤٹ. میں اس پہ کیونکہ آف اینڈ آن بڑھتی رہتی ہوں, سرچ کرتی رہتی ہوں, تو مجھے اس چیزوں کو کافی تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو اس ریلیٹیولی جو بھی آپ کے وٹ ایور دا سرکمسٹانسز ہے, آپ کے جو بھی ماحول ہیں, آپ کے جو بھی حالات ہیں, ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو جو بیسٹ آپ کے لیے جو ہے نا آپشن ہوگی وہ میں ضرور آپ کو وہاں پہ مینشن کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس پہ جو ہے نا ورک کریں. اس سے ہوگا کیا کہ اگین وہی بات ہے کہ یہ جو سارا غربت و محرومی والا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ بہت کچھ چیزیں فیس کر رہی ہیں جو کہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی, وہ سب آہستہ 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 آپ کی زندگی سے ایلیمنیٹ ہوتی چلی جائیں گی. اور یقین کریں, بلیو می, ایک دفعہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں, جس دن آپ کے پاس ایک پیسہ آنا شروع ہو جائے گا, جس دن آپ کے پاس لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہو جائے گا آپ کا, لوگوں کو نظر آئے گا کہ جی یہ تو بہتر سے بہترین فارم پہ جا رہے ہیں, تو لوگ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اور ان کو ٹھیک کرنے کا سب سے پہلا اور انڈائریکٹ وے یہ بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو فائنینشلی بہتر کریں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنائیں. ٹھیک ہے, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں رشتوں سے آزاد ہو گئی, میں رشتوں سے آزاد نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, لیکن اپنا ایک الگ سے کچھ انکم جنریٹ کرنے کی کوشش کریں.
جہاں سے آپ کی انکم آ سکے. بٹ میک شیور کہ جو بھی سورس آپ نے یوز کرنا ہے، جو بھی پلیٹ فارم آپ نے یوز کرنا ہے، وہ آپ کی لائف کو ہیکٹک نہ بنائے. مطلب کسی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی آپ اٹھا جا کے اسکول میں نوکری کرنا شروع کر دیں. مجھے پتا ہے کہ اسکول کی نوکری کتنی ہیکٹک روٹین ہے، کتنا ہیکٹک جاب ہے، وہ ٹیچرس کو کتنا ہی مینٹلی ٹارچر کر سکتے ہیں. اور اسکول کی یقین کریں ڈیوٹی دینے کے بعد میرا نہیں خیال کہ آپ گھر آ کے مزید ان چیزوں سے لڑ سکتی ہیں جو کہ آپ کی لائف میں آلریڈی بہت زیادہ اسٹرگل چل رہی ہیں. تو اس لیے آپ نے کام وہ کرنا ہے جو کہ ہوم ڈپینڈنٹ ہو، آپ گھر میں رہ کے کریں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کی وہ انٹرسٹ سے ریلیٹڈ ہو کہ جس سے آپ کو سکون ملے، ذہنی سکون ملے. اور اسی ذہنی سکون کو پھر آپ نے آہستہ آہستہ انجوائے کرنا شروع کرنا ہے. جیسے آپ اس کو انجوائے کرنا شروع کریں گے، آپ کی زندگی میں بہت ساری بہتری آئے گی. آپ کو لگے گا چیزیں خود بخود سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں. آپ کو لگے گا کہ اب آپ کا جو چیزوں کو ڈیل کرنے کا جو آپ کا بیہیویئر تھا، جو آپ کا سمجھنے کا جو ریئیکشن تھا، وہ اب چینج ہو گیا ہے. اب آپ چیزوں کو بہت لائٹلی لیتی ہیں، بہت ہلکا لیتی ہیں، لوگوں کو بہت ہلکا لیتی ہیں، ہر کسی کی بات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرتی، اوور تھنکنگ نہیں کرتی ہیں آپ. تو ان چیزوں سے آپ کی لائف بہتر ہوگی. جب آپ کی لائف بہتر ہوگی، آپ کی صحت بہتر ہوگی، آپ کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی، آپ کی فیملی بہتر ہوگی، آپ کے بچے، آپ کی لائف، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے اندر یہ چینج دیکھیں گے. اور جو بندہ یہ چینج دیکھے گا وہ آپ کو ضرور بتائے گا، ایڈمائر کرے گا. اور اگر میری اس ویڈیو سے آپ کی کوئی اتنی سی بھی 1% بھی آپ کی لائف میں کوئی چینج آتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. پلیز کمنٹ کیے گا ضرور، اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور لوگوں تک پہنچائیں، اور ایسی لڑکیوں تک پہنچائیں اس ویڈیو کو جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ضرورت ہے ان ساری باتوں کی، کہ ان کو یہ ساری آپشنس کہیں نہ کہیں کسی کو بتا لینی چاہیے. تو پلیز اس کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیے گا. اور آپ کو جو بھی ہیلپ چاہیے، کسی بھی سپورٹ چاہیے، کوئی بندہ ایسا ہے یا کوئی شخص ایسا ہے یا کوئی لڑکی ایسی ہے جو چاہتے ہیں کہ میں اس کی اسٹوری ڈسکس کروں اور ہم اس کی اسٹوری پہ بات کریں اور اس کی لائف پہ بات کریں، اور ہم اس کی لائف کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو یہاں پہ ڈسکس، مطلب ناٹ بائی دا نیم، جس کو نام نہیں چاہیے گا اس کا نام نہیں آئے گا، لیکن ہم اس کو ان جنرل وے میں اس کو ڈسکس کریں، اس کے ایشوز کو ہم لوگ جنرلائز کر کے اس کے سلوشنز نکال سکیں. تو وہ بھی ضرور پلیز بتائے گا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.